کہ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ کی ایج کے بھی، آپ بھی ہو، تو اللہ میاں کا شکر ہے، اللہ میاں کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کے پاس آپ سب لوگ ہو. تو جتنا ہو سکے میں کہتی ہوں ان سے سیکھیں. اور جو بابا جی کا میسیج ہے نا، بس اس کو پہنچ جائیں کہ بھی بابا جی کا مقصد کیا تھا، وہ کیا ہماری کیریکٹر بلڈنگ کرنا چاہ رہے تھے. کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے بالکل بالکل ہٹ کی ہوئی ہے. اللہ میاں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن کیا ہوتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، نبی سے کنیکشن کیا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو ہمارے مطلب اور پریورٹیز آ گئی ہیں. مطلب آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، مطلب اکانومی کیا ہو رہی ہے، اور مطلب کیا بینیفٹس ہیں، مطلب اس چیز دوڑ میں لگے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے سب. تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا نا جو ڈاؤن فال ہے نا، ریزن یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جو بابا جی جس طرح سے یہ اپنا میسیج وہ تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا نا جو ڈاؤن فال ہے نا، ریزن یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جو بابا جی جس طرح سے یہ اپنا میسیج وہ ایک بندہ سورہ نماز سن لیتا ہے تو وہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ نماز اس پہ قائم ہو جائے. قائم ہونا بہت ضروری ہے، اپنا گریبان پکڑنا بہت ضروری ہے. اور مجھے یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جو عورتیں ہیں نا، عورتوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں، لیکن ہم وہ عورتیں رول اپنا پلے نہیں کرتی. ہم ساس نندوں سے اور برانڈس کپڑوں سے، فیشن سے، جیلسی سے نکلتے ہی نہیں. ہم عورتوں میں بہت زیادہ جیلسی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. مردوں میں جیلسی نہیں ہوتی زیادہ. میں نے بہت ہی کم کوئی مرد دیکھا ہے جس میں جیلسی ہو، وہ اتنی چیزوں میں نہیں پڑتے. عورتوں میں جو جیلسی آ جائے تو عورتوں نے تو سارا ٹائم یہی کام ہوتا ہے، یا ساس بہو نند بھابھی، مطلب یہی کام ہے. مطلب بچوں کی گرومنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے. کون کرے گا؟ میں کہتی ہوں اللہ میاں نے عورت کو نا جو چیز دی ہے نا، اگر اس کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے پاس کیا پاور اللہ میاں نے دی ہے، اس کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ اپنے ہی مسئلوں میں مظلوم، اپنے آپ کو سیلف پٹی میں رہتے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اللہ میں جتنا، میں کہتی ہوں نا، اللہ میاں نے جتنا ماں کا درجہ ہے نا، کتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ماں کا. ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. جتنا بڑے سے بڑا طوفان ہو، آگے جتنا بھی مشکل راستہ ہونا، کھڑی ہو جاتی ہے اور گزر جاتی ہے. اللہ نے اس کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنی ساری انرجی جو ہے نا فضول چیزوں میں لگائی ہوئی ہے. اگر آج کی عورت اگر بن جائے نا، اللہ میں سے کنیکشن اپنے بچوں کو بتا دے، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے آئے نا، تو میں کہتی ہوں ہمارے تو ارد گرد جو بچے ہیں نا وہ سدھر جائیں گے. اور یہ رول جو ہے نا عورت نے پلے کرنا. عورت نے اگر پیار بن جانا ہے نا، تو ہماری جو نسلیں جو ہے نا آنے والی، جو سدھر جائے گی. تو عورت کو تربیت پہ اس کو ہونا چاہیے کہ بھی ہم عورتوں پہ فوکس ہونا چاہیے کہ کیسے انہوں نے تربیت کرنی ہے بچوں کی. مرد تو تربیت نہیں کرتا نا. اب جیسے شادی ہوتی ہے، عورت ہے نا، ماں ہے، اپنی بیٹی کو بتائے بھی شادی ہوگی، پیچھے سے کالز کر کے ہی پوچھتی رہتی کہ بھی ہاں بھئی یہ کیتا تھوڑی نند نے، مطلب یہی ہوتا ہے نا، یہی پوچھتی رہتی ہیں اس نے یہ کیتا وہ کیتا ہے جو کر. نگیٹیوٹی کبھی آپ نے کتنے لوگوں میں آپ نے پازیٹیوٹی دیکھی؟ میں نے بڑی بڑی دعا بھی جس کو کرائی ہے نا، ڈاکٹرز بھی ہیں لڑکیاں، ایم بی ایز بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، لیکن جب میں ان کی مینٹیلٹی سوچتی ہوں نا، ان کی وہ بتاتی ہیں نا باتیں بھی، اس نے تعویذ کیا ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، اس میں سے نکلتی ہی نہیں ہے نا نگیٹیوٹی. مطلب آپ کی پڑھائی کا فائدہ کیا ہے پھر ڈاکٹر بننے کا؟ پی ایچ ڈی کا فائدہ کیا ہے؟ ایم بی اے کا فائدہ کیا ہے جب آپ کی سوچ ہی اتنی نگیٹو ہے؟ تو عورت کا، میں کہتی ہوں اللہ میاں نے عورت کو بہت ہی اسٹرانگ بنایا. اپنے آپ کو پہچانے، پیار دے اور نگیٹیوٹی سے نکلے، تو ہم عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں. اللہ میاں نے ہمیں بہت ہی زبردست بنایا ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا رول پلے کریں.
میں تو اب جو آنے والی جو بچیاں ہیں جو ابھی جن کی شادیاں ہونی ہیں، مجھے تو کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوتی ہوں کہ جن بچوں کی شادی ہونے والی ہو نا، تو ایک کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ ان کو 7 to 8 months کی کچھ ان کی گرومنگ کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے. مطلب یہ لڑکا اور لڑکی، ان کے حقوق آپس میں کیا ہے، ماں باپ کے کیا ہے، آگے ان کے بچے ہوں گے تو انہوں نے کیا کیا کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ میاں سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے، بچوں کی پرورش تربیت کیسے کرنی ہے. میں کہتی ہوں یہ 6 to 8 months کا ان کو نا کورس ہونا چاہیے جن کا نکاح ہونے والا ہو. تو مجھے لگتا ہے شاید ہم لوگ سدھر جائیں. میں تو اپنے پہ کہتی ہوں، مرد تو میں مردوں کا نہیں کہتی وہ کیا ہے، میں تو اپنے آپ کو ہی ہے کہ بھی ہم لوگ خراب ہیں. میں تو کہتی ہوں عورتیں زیادہ خراب ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد. میں ایڈمٹ کرتی ہوں کیونکہ ایز اے وائف ہسبینڈ بیچارہ وہ کیا ہے، سینڈوچ بنا ہوا ہوتا ہے ماں کے اور بیوی کے درمیان، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان. بیوی کو اگر پسند نہیں ہے تو وہ ہسبینڈ کے پاس بہن بھائیوں کو وہ نہیں کرنے دے گی. بھئی پنگے ہوتے ہیں عورتوں، ہم سب کے، میرے بھی. میں بھی انسال بھر رہی ہوں، تبھی تو میں کہتی ہوں میں نے ریئلائز کی چیز، تو تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کو اللہ میاں نے بہت ہی پیارا بنایا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہی ہے نا کہ آپ اچھی مائیں تو ہم آپ کو اچھی آگے سے نسلیں وہ دے کیا ہے قوم دیں گے، اس کا تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ اب ہم سب لڑکے، یہ ایون کہ جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے، اب بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہیں، ایک گھر بھی آگے سے ایک ایک گھر وہ ہے نا چراغ جلتا جائے تو کافی امپروومنٹ، روشنی تو پھیلے گی نا. تو ہم عورتوں کو کرنا چاہیے. تو مجھے نے سیکھا، شکر ہے اللہ میاں کا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئی. تو میں نے تھوڑی انسان کی بچی بن رہی ہوں جو، تو وہ میرا اپنا سفر جاری ہے. تو اللہ میاں آگے بھی رکھے، اسی طرح قائم رکھے. اللہ میاں مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ قائم رہوں. اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ میاں کے سامنے ہر وقت سرنڈر ہی رہنا چاہیے. ہم سب کو توفیق دے، میں کہتی ہوں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ میاں کے آگے سرنڈر ہیں. ہم اس کو مانیں کہ وہ اللہ ہے، ہم اللہ کی مانیں.